شاہ حویلی کے اونچے اور شاندار در و دیوار آج کل ایک عجیب ویرانی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ حویلی جو کبھی کہکہوں سے گونجتی تھی، آج وہاں صرف ایک ماں کے بچے کے بلکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ شائستہ بیگم اپنے پوتے سفیر کو سینے سے لگائے بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ بچہ بھوک سے نڈال تھا، لیکن فیڈر کو منہ لگاتے ہی رو پڑتا۔ تیمور، خدا کے لیے کچھ کرو، یہ بچہ مر جائے گا۔ شائستہ بیگم کی آواز میں ایک ماں کی تڑپ اور دادی کی بے بسی تھی۔ کمرے کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑا تیمور شاہ پتھر کا مجسمہ بنا باہر گھو رہا تھا۔ اس کی چوڑی پشت اپنی ماں کی طرف تھی اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ ابھی صرف ایک ماہ پہلے تو اس کی دنیا اجڑی تھی۔ سعدیہ کی اچانک موت نے اس زندہ دل انسان کو چلتی پھرتی لاش بنا دیا۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ممتا نہیں بلکہ ایک عجیب سی اجنبی خفگی تھی۔ ماں، میں کیا کروں؟ سعدیہ چلی گئی، اب اگر یہ بھی جانا چاہتا ہے تو جانے دے، شاید اسے وہاں سکون مل جائے جہاں اس کی ماں ہے۔ تیمور، شائستہ بیگم تڑپ کر چلائیں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ تمہارا خون ہے، نشانی ہے سعدیہ کی، ہوش میں آؤ۔ ہمیں اس کے لیے کسی آیا کا انتظام کرنا ہوگا ورنہ یہ بھوک سے ختم ہو جائے گا۔ تیمور نے تلخی سے منہ پھیر لیا۔ جو کرنا ہے کریں، بس مجھے اس کی چیخیں نہیں سننی۔ وہ کمرے سے نکل گیا اور پیچھے شائستہ بیگم اپنے روتے ہوئے پوتے کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ دوسری طرف شہر کے مسافات میں سورج ڈھل رہا تھا اور تاریکی پھیل رہی تھی۔ ایک ٹوٹی ہوئی سڑک پر رخسار دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے، لیکن رکنا موت کے مترادف تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی اپنے چچا کی وہ مکروہ آواز گونج رہی تھی جو اس نے چھپ کر سنی تھی۔ وہ اسے سلیم چودھری نامی ایک ادھیڑ عمر اور عیاش شخص کو بیچنے کا سودا کر چکے تھے۔ رخسار یتیم ضرور تھی لیکن بے غیرت نہیں۔ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ گھر سے ایسے بھاگی جیسے شیر کے پنچھے سے ہرن۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ پکڑی گئی تو اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ وہ بھاگتی ہوئی اڈے پر پہنچی اور سامنے کھڑی بس میں بنا سوچے سمجھے سوار ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ بس کہاں جا رہی ہے، بس اتنا جانتی تھی کہ اسے اس شہر سے دور جانا ہے۔ جب بس ایک انجان گاؤں کے اڈے پر رکی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ رخسار تھکے قدموں سے نیچے اتری۔ بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ وہ پاس ہی ایک نلکے سے پانی پینے لگی تو دو عورتوں کی باتیں اس کے کان میں پڑی۔ شاہ حویلی والوں پر بہت برا وقت ہے، بیچارہ چھوٹا بچہ بھوک سے رو رو کر ہلکان ہو گیا، کوئی دودھ پلانے والی نہیں ہے۔ دوسری عورت نے افسوس سے سر ہلایا۔ سنا ہے شائستہ بیگم منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے اگر کوئی عورت بچے کو سنبھال لے۔ رخسار کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ حویلی، پناہ اور منہ مانگے پیسے۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ ابھرا۔ وہ اکیلی اور غیر محفوظ تھی، اسے سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے تھی۔ اگر وہ حویلی میں پناہ لے لے تو شاید سلیم چودھری کے آدمیوں سے بچ سکے، لیکن وہ کنواری لڑکی ایک بچے کو دودھ کیسے پلا سکتی تھی؟ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور فیصلہ کر لیا، جان بچانے کے لیے اسے جھوٹ بولنا ہی پڑے گا۔ کچھ دیر بعد وہ شاہ حویلی کے عظیم و شان دروازے پر کھڑی تھی۔ چوکیدار نے اس کی خستہ حالت دیکھ کر اسے روکنا چاہا، لیکن اس نے گڑبڑا کر شائستہ بیگم سے ملنے کی التجا کی۔ جب وہ شائستہ بیگم کے سامنے پہنچی تو وہ سفیر کو بہلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ رخسار کی نظریں بچے پر پڑیں تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ تم کون ہو؟ شائستہ بیگم نے اسے سر تپا دیکھا۔ بیگم صاحبہ، میرا نام رخسار ہے، میں ایک دکھی ماں ہوں۔ رخسار نے نظریں جھکا کر جھوٹ بولا، حالانکہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے کیونکہ میں نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میری بچی وہ زندہ نہیں رہی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو لانے کی کوشش کی جو اس کی اپنی یتیمی اور بے بسی کی وجہ سے پہلے ہی موجود تھے۔ مجھے بس سر چھپانے کو جگہ دے دیں، میں آپ کے بچے کو اپنا سمجھ کر پالوں گی، میں اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ شائستہ بیگم کی ڈوبتی ہوئی امید کو سہارا مل گیا۔ انہوں نے رخسار کی آنکھوں میں موجود سچائی کو غلط سمجھا۔ انہیں لگا یہ ایک ممتا کی ماری ہوئی عورت ہے۔ اگر تم میرے پوتے کو سنبھال سکتی ہو تو تم آج سے اس حویلی میں رہو گی، لیکن یاد رکھنا اگر میرے بچے کو تکلیف ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رخسار نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو گود میں لیا۔ سفیر جو مسلسل رو رہا تھا رخسار کی باہوں میں آتے لمحہ بھر کو چپ ہوا۔ شاید اسے رخسار کے وجود سے کوئی انجانا سکون ملا تھا۔
شائستہ بیگم نے اطمینان کا سانس لیا۔ لے جاؤ اسے مہمان خانے میں، ملازمہ تمہیں سب سمجھا دے گی۔ رخسار بچے کو سینے سے لگائے جیسے ہی کمرے سے نکل کر ہال میں آئی، اوپر کی گیلری میں کھڑے تیمور کی نظر اس پر پڑی۔ تیمور نے نیچے ہال میں جاتی اس اجنبی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف ایک سرد اور روکھا پن تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ لڑکی جو آج ایک ملازمہ بن کر اس کے گھر میں داخل ہوئی ہے، کل اس کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان اور پھر سب سے بڑا سکون بننے والی ہے۔ رخسار نے بھی ایک پل کو سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ان دونوں کی نظریں ملی۔ تیمور کی آنکھوں کی وحشت دیکھ کر رخسار کا دل دہل گیا۔ وہ فوراً نظریں جھکا کر تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ کہانی کا آغاز ہو چکا تھا۔ قسمت کے پھانسے پھینکے جا چکے تھے۔ ایک جھوٹ کی بنیاد پر شروع ہونے والا یہ سفر انہیں کہاں لے کر جانے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حویلی میں رخسار کی پہلی رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ کمرہ بہت آرام دہ تھا، مخملی بستر اور ٹھنڈی ہوا، مگر رخسار کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ ننھا سفیر اس کی گود میں مچل رہا تھا۔ رخسار کا دل حلق میں اٹکا۔ اس نے جھوٹ تو بول دیا تھا کہ وہ ایک ماں ہے، لیکن اب اس جھوٹ کو نبھانا کیسے تھا؟ بچہ بھوک سے رو رہا تھا اور وہ خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے دوپٹے میں چھپائی ہوئی فیڈر نکالی جو وہ آتے ہوئے راستے میں ایک دکان سے خرید لائی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید کبھی ضرورت پڑے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے خشک دودھ بنایا۔ سفیر بھوک سے بلک رہا تھا۔ رخسار نے دروازے کی طرف دیکھا، کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بوتل بچے کے منہ سے لگائی۔ شاید اس کی گود کی گرماہٹ یا اس کے لمس کی نرمی تھی کہ سفیر نے جو 2 دن سے بوتل قبول نہیں کر رہا تھا، آج خاموشی سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ رخسار نے سکون کا سانس لیا۔ وہ بیڈ کے سرہانے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سفیر کا ننھا سا ہاتھ اس کی انگلی کو جکڑے ہوئے تھا۔ رخسار کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گر پڑے۔ وہ خود بھی تو ایک بچی تھی جسے زمانے کی بھیڑیوں نے نوچنے کی کوشش کی تھی، اور اب وہ یہاں ایک ماں کا روپ دھارے بیٹھی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ رخسار کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً بوتل تکیے کے نیچے چھپائی اور بچے کو سینے سے لگا کر ایسے بیٹھ گئی جیسے اسے اپنا دودھ پلا رہی ہو۔ شائستہ بیگم پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوئی۔ بچہ رو کیوں نہیں رہا؟ کیا ہوا اسے؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ رخسار نے نظریں جھکا لی۔ وہ سو گیا ہے بیگم صاحبہ، بھوکا تھا، پیٹ بھر گیا تو سو گیا۔ شائستہ بیگم نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سوئے ہوئے پوتے کو دیکھا جو رخسار کے سینے سے لگا پرسکون نیند سو رہا تھا۔ عجیب بات ہے، یہ میرے پاس بھی اتنا چین سے نہیں سوتا۔ شاید اللہ نے تمہیں اس بچے کی زندگی بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مطمئن ہو کر واپس مڑی، مگر رخسار جانتی تھی کہ وہ ایک بارودی سرنگ پر کھڑی ہے۔ اگلی صبح حویلی کے لان میں ایک الگ ہی منظر تھا۔ تیمور شاہ جو معمول کے مطابق سیاہ لباس میں ملبوس غصے اور بیزارگی کی تصویر بنا ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظر برآمدے میں بیٹھی رخسار پر پڑی جو سفیر کو دھوپ لگوا رہی تھی۔ رخسار نے سر پر دوپٹہ اچھی طرح جمایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت اور ایک گہرا اداس سایہ تھا۔ تیمور کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ اس لڑکی کو ناپسند کرتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ ایک اجنبی تھی جو اس کے گھر میں دندنا رہی تھی، مگر آج اسے سفیر کو اس کی گود میں مسکراتے دیکھ کر تیمور کے قدم رک گئے۔ وہ چلتا ہوا اس کے سر پر جا پہنچا۔ رخسار نے سامنے کالے جوتوں کو دیکھا تو گھبرا کر سر اٹھایا۔ تیمور کا وجیح اور سخت چہرہ دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ تم وہی ہو؟ تیمور کی آواز بھاری اور سر تھی۔ جی سرکار، رخسار نے کانپتی آواز میں جواب دیا۔ میرے بیٹے کو دھوپ چبھ رہی ہے، تیمور نے سخت لہجے میں کہا، حالانکہ موسم خوشگوار تھا۔ یہ صرف اس کا روب جھاڑنے کا انداز تھا۔ اگر اسے ذرا سی بھی خراش آئی تو تم جانتی نہیں میں کون ہوں۔ میں خیال رکھوں گی صاحب۔ رخسار نے نظریں نہیں اٹھائی۔ تیمور نے ایک پل کے لیے اس جھکی ہوئی پلکوں والی لڑکی کو دیکھا۔ ہوا کے جھونکے سے رخسار کی زلف کا ایک آوارہ لٹ اس کے چہرے پہ آ گرا۔ رخسار نے مشکل سے ہاتھ بچا کر اسے کان کے پیچھے کیا۔ تیمور کو ایک عجیب سی الجھن محسوس ہوئی۔ اسے اس لڑکی کی موجودگی اپنے گھر میں
ایک دخل اندازی لگ رہی تھی، مگر ساتھ ہی ایک انجانی کشش بھی تھی جسے وہ غصے کے پردے میں چھپا رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا، مگر رخسار کا دل کافی دیر تک لرزتا رہا۔ اسی شام شائستہ بیگم اپنے کمرے میں گہری سوچ میں گم تھی۔ انہوں نے آج سارا دن رخسار کو نوٹ کیا تھا۔ وہ لڑکی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ سلیقہ مند بھی تھی۔ سفیر اس سے مانوس ہو چکا تھا۔ شائستہ بیگم کے ذہن میں ایک منصوبہ تشکیل پا چکا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو اس حویلی کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ رات کے کھانے پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تیمور خاموشی سے پلیٹ میں چمچ ہلا رہا تھا۔ شائستہ بیگم نے گلا صاف کیا۔ تیمور، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تیمور نے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ جی ماں، کہیے۔ میں نے سفیر کے مستقبل کے بارے میں سوچا ہے۔ یہ آیاؤں اور ملازموں کے سہارے پلنے والا بچہ نہیں ہے، اسے ایک ماں کی ضرورت ہے، ایک مستقل رشتہ۔ شائستہ بیگم نے تمہید بھانگ دی۔ تیمور کا ماتھا ٹھنکا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں تم شادی کر لو، شائستہ بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تیمور کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ ماں، آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سعدیہ کو گئے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، اور آپ… میری بات پوری سنو، شائستہ بیگم نے سختی سے ٹوکا۔ میں تمہاری دلہن نہیں، سفیر کے لیے ماں لا رہی ہوں، اور میری نظر میں ایک لڑکی ہے۔ کون؟ تیمور نے دانت پیس کر پوچھا۔ رخسار۔ تیمور کو لگا جیسے کسی نے اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ 2 ٹکے کی ملازمہ، وہ بگھوڑی عورت جس کا شوہر اسے طلاق دے کر پھینک چکا ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ تیمور شاہ اس کا جھوٹا برتن اپنے گھر میں سجائے؟ ناممکن۔ آہستہ بولو تیمور۔ شائستہ بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ملازمہ ہے مگر شریف گھرانے کی لگتی ہے، اور سب سے بڑی بات، وہ خود ایک ماں ہے۔ وہ جانتی ہے ممتا کیا ہوتی ہے۔ سفیر اس کے ساتھ خوش ہے تو میں ایک بچے کی خاطر اپنی زندگی برباد کر لوں؟ تیمور چلایا۔ اس کی آواز حویلی کے در و دیوار سے ٹکرائی۔ مجھے نفرت ہے ایسی عورتوں سے جو اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ پتہ نہیں کیسی ہوگی، کیا کردار ہوگا اس کا۔ میں اس گلیوں میں رلنے والی عورت کو اپنی بیوی کا درجہ ہرگز نہیں دوں گا۔ تیمور کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ اسے رخسار کی وہ معصوم صورت یاد آئی جو صبح اس نے دیکھی تھی، اور اب اس معصومیت کے پیچھے اسے فریب نظر آ رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں اس رشتے کو طے کر چکی ہے، اور اس کی نا کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ یہ شادی ہوگی تیمور، اور تم کرو گے۔ شائستہ بیگم نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ چاہے خوشی سے کرو یا مجبوری سے، مجھے میرا پوتا زندہ چاہیے، اور اس کے لیے اگر تمہیں اپنی انا کی قربانی دینی پڑے تو دینی ہوگی۔ تیمور نے نفرت بری نگاہوں سے ماں کو دیکھا اور کھانے کے کمرے سے طوفان کی طرح نکل گیا۔ اس کا رخ سیدھا رخسار کے کمرے کی طرف تھا، جہاں وہ بے خبر سفیر کو لوری سنا رہی تھی۔ آج رات حویلی میں ایک اور طوفان آنے والا تھا۔ تیمور شاہ آندھی اور طوفان کی طرح چلتا ہوا مہمان خانے کے دروازے تک پہنچا۔ اس کا خون کھول رہا تھا، اور دماغ میں صرف ماں کے الفاظ گونج رہے تھے کہ اس لڑکی سے شادی کر لو۔ اس نے بغیر دستک دیے دروازے کو دھکا دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم دہلیز پر ہی جم گئے۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ رخسار فرش پر بچھی چاندنی پر بیٹھی تھی، اور سفیر اس کی گود میں سر رکھے پرسکون نیند سو رہا تھا۔ رخسار اپنی نازک انگلیوں سے بچے کے نرم بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اور دھیمی، بہت ہی دھیمی آواز میں کوئی لوری گنگنا رہی تھی۔ لوری کے بول فضا میں شہد گھول رہے تھے، لیکن تیمور کے لیے یہ زہر قاتل سے کم نہ تھے۔ اس کی نظر رخسار کے چہرے پر پڑی، جو ممتا کے نور سے دھمک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے، تیمور کا غصہ ٹھٹک گیا۔ اسے لگا جیسے سعدیہ واپس آ گئی ہو، وہی سکون، وہی انداز۔ لیکن اگلے ہی پل اسے اپنی غلط فہمی کا احساس ہوا، اور اس کا غصہ دوگنا ہو گیا۔ تم تیمور کی دھاڑ، کمرے کا سکوت ٹوٹ گیا۔ رخسار بری طرح چونکی۔ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا، اور اس نے خوفزدہ نظروں سے دروازے میں کھڑے اس دیو قامت شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ سفیر بھی ہلکا سا کسمس آیا، لیکن رخسار نے فوراً اسے تھپک کر سلا دیا۔
جی جی سرکار۔ رخسار کھڑی ہو گئی، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ تیمور نے 2 قدم آگے بڑھ کر فاصلہ مٹایا۔ اس کا لہجہ زہریلا تھا۔ بہت اچھی اداکاری کر لیتی ہو تم۔ کیا جادو کیا ہے میری ماں پر؟ کتنی قیمت لگائی ہے اپنی مظلومیت کی؟ رخسار کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں سمجھی نہیں سرکار، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو بس… بکواس بند کرو۔ تیمور غرایا۔ تم جیسی عورتوں کو میں خوب پہچانتا ہوں۔ پہلے ہمدردی حاصل کرو، پھر گھر میں جگہ بناؤ، اور پھر مالکن بننے کے خواب دیکھو۔ میری ماں چاہتی ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ رخسار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نکاح؟ اس نے تو صرف پناہ مانگی تھی۔ یہ کیسی آزمائش تھی؟ نہیں سرکار، میرا یقین کریں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں تو بس ایک ملازمہ ہوں۔ میں یہاں صرف روٹی اور چھت کے لیے آئی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو اس کے گالوں پر موتیوں کی طرح چمکنے لگے۔ تیمور اس کے آنسوؤں سے اور زیادہ چڑھ گیا۔ مجھ سے یہ ڈرامے مت کرو۔ سنو، کان کھول کر سن لو۔ میں یہ شادی کر رہا ہوں لیکن صرف اپنی ماں کی ضد اور اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے۔ تمہاری حیثیت میرے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں۔ رخسار کچھ بولنے کے قابل نہ رہی۔ تیمور حقارت بری ایک آخری نظر اس پر ڈال کر مڑا اور باہر نکل گیا۔ رخسار وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے لگا جیسے وہ ایک بھنور سے نکل کر دوسرے گہرے دلدل میں جا گری ہے۔ اگلا دن شاہ حویلی میں ایک عجیب خاموشی لے کر طلوع ہوا۔ کوئی شہنائی نہیں تھی، کوئی مہمان نہیں تھا، نہ کوئی جشن۔ بس حویلی کے بڑے ہال میں مولوی صاحب بیٹھے تھے اور ان کے سامنے تیمور شاہ، جس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں سرد تھی۔ دوسری طرف شائستہ بیگم رخسار کو لے کر آئی۔ رخسار نے ایک سادہ سا سفید جوڑا پہن رکھا تھا جو شائستہ بیگم نے اسے دیا تھا۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا جیسے وہ دلہن نہیں بلکہ کوئی مجرم ہو جسے سزا سنائی دی جا رہی ہو۔ رخسار بنت عبداللہ، کیا آپ کو تیمور شاہ ولد احمد شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز گونجی۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ رخسار کے کانوں میں سلیم چودھری کے کہکہے اور تیمور شاہ کے تانے گڑبڑ ہو رہے تھے۔ اگر وہ انکار کرتی تو واپس سڑک پر تھی جہاں سلیم چودھری کے بھیڑیے اس کے منتظر تھے۔ اگر اقرار کرتی تو اس بے رحم شخص کی قید میں۔ اس نے کانپتے ہونٹوں سے اپنی قسمت کے فیصلے پر مہر لگاتے کہا، قبول ہے۔ تیمور نے بھی میکانیکی انداز میں قبول ہے کہا، لیکن اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ یہ 2 دلوں کا نہیں، 2 مجبوریوں کا بندھن تھا۔ نکاح کے بعد رخسار کو تیمور کے بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کچھ عرصہ پہلے تک سعدیہ کا راج تھا۔ کمرے کی ہر چیز سے نفاست چھلک رہی تھی، لیکن رخسار کے لیے یہ کمرہ کسی عقوبت خانے سے کم نہیں تھا۔ وہ سمٹ کر بیٹھ کے کونے میں بیٹھ گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ دروازہ کھلا اور تیمور اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی اور آستینے چڑھاتے ہوئے رخسار کی طرف بڑھا۔ رخسار کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر گھٹنوں میں سر دے دیا۔ تیمور بیڈ کے قریب آیا اور رک گیا۔ اس نے رخسار کو دیکھا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کے بھیگے ہوئے بال، اس کی جھکی ہوئی پلکیں اور لرزتے ہوئے ہونٹ۔ تیمور کے دل میں ایک انجانی سی لہر اٹھی۔ وہ اس لڑکی کی خوبصورتی سے انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی انا، اس کا شک آڑے آ گیا۔ اس نے جھک کر رخسار کا بازو سختی سے تھاما اور اسے کھڑا کیا۔ رخسار نے ڈرتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اتنے قریب ایک دوسرے کی سانسیں محسوس کر سکتے تھے۔ یہ ان کا پہلا قریبی لمحہ تھا، لیکن اس میں محبت کی جگہ صرف تناؤ تھا۔ سنو مسز رخسار، تیمور نے طنزی انداز میں اس کا نیا نام لیا۔ یہ مت سمجھنا کہ اس نکاح نے تمہیں میری بیوی بنا دیا ہے۔ تم اس کمرے میں صرف اس لیے ہو تاکہ میرے بیٹے کو رات کو ضرورت پڑنے پر سنبھال سکو۔ اس نے رخسار کا بازو جھٹک دیا۔ رخسار لڑکھڑا کر دوبارہ بیڈ پر گری۔ میرے لیے تم کل بھی ایک نوکرانی تھی، آج بھی ہو، ہمیشہ رہو گی۔ مجھ سے کسی قسم کی محبت یا توجہ کی امید مت رکھنا۔ میرا دل سعدیہ کے ساتھ دفن ہو چکا ہے۔
تیمور نے اپنی بات ختم کی اور لائٹ آف کر کے صوفے پر لیٹ گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا، لیکن اس اندھیرے میں رخسار کی آنکھیں جاگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ سودا کیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ سودے کی قیمت اسے اپنی روح کو زخمی کر کے چکانی پڑے گی۔ ادھر صوفے پر لیٹے تیمور کی آنکھوں سے بھی نیند کوسوں دور تھی۔ اسے بار بار رخسار کا وہ خوفزدہ چہرہ اور اس کا وہ لمس یاد آ رہا تھا جب اس نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ اس کی جلد کی نرمی اسے اپنی پوروں میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کروٹ بدل کر رہ گیا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ صرف ایک سودا ہے تیمور، صرف ایک سودا۔ اس نے خود کو سمجھایا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک چنگاری سلگ اٹھی جسے وہ ابھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ شادی کی پہلی رات صبح رخسار کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ پھیل چکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کی نظر صوفے پر پڑی جو خالی تھا۔ تیمور جا چکا تھا۔ اس نے سکھا سانس لیا، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ ابھی اس کے منہ ہاتھ دھو کر دوپٹہ سر پر جمایا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور شائستہ بیگم سفیر کو گود میں لیے اندر داخل ہوئی۔ بچہ بھوک سے بلک رہا تھا۔ تم اب تک سو رہی ہو؟ شائستہ بیگم کی آواز میں ناگواری تھی۔ بچہ بھوک سے نڈال ہے اور تم آرام فرما رہی ہو۔ معاف کر دی بیگم صاحبہ، وہ آنکھ لگ گئی تھی۔ رخسار نے آگے بڑھ کر سفیر کو تھام لیا۔ بچے کے لمس نے اسے ایک عجیب سی اپنائیت کا احساس دلایا۔ اب باتیں مت بناؤ، جلدی سے اپنا دودھ پلاؤ۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ماں کا دودھ ہی اس کی جان بچا سکتا ہے۔ شائستہ بیگم نے حکم صادر کیا اور وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ رخسار کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ جس لمحے کا اسے ڈر تھا وہ آ پہنچا تھا۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ وہ کنواری تھی، وہ کیسے؟ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تکیے کے نیچے چھپائی ہوئی فیڈر نکالی۔ کیا کر رہی ہو؟ شائستہ بیگم نے حیرت سے ٹوکا۔ میں کہہ رہی ہوں اپنا دودھ پلاؤ اور تم بوتل دے رہی ہو؟ تم نے کہا تھا تمہاری اپنی بیٹی تھی تو پھر؟ رخسار کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس نے ایک اور جھوٹ کا سہارا لیا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بیگم صاحبہ، اس کی آواز رند گئی۔ صدمے کی وجہ سے، میرے شوہر کے ظلم اور بچی کی موت کے صدمے سے میرا دودھ خشک ہو گیا ہے، اتر ہی نہیں رہا۔ شائستہ بیگم نے شک بری نظروں سے اسے دیکھا۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ رخسار نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو یا یہ کوئی بہانہ ہے اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کا؟ شائستہ بیگم نے تلخی سے کہا۔ فی الحال بوتل سے پلاؤ، میں حکیم صاحب سے کوئی دوا منگواتی ہوں۔ اگر تیمور کو پتہ چلا تو وہ غضب ڈھا دے گا۔ شائستہ بیگم کے جانے کے بعد رخسار وہیں قالین پر بیٹھ گئی اور سفیر کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو ننھے شہزادے، میں مجبور ہوں۔ میں تمہاری بھوک مٹانے کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگا سکتی ہوں، مگر قدرت کے اصولوں سے کیسے لڑوں؟ رات گئے تیمور حویلی واپس آیا تو اس کا موڈ شدید خراب تھا۔ کاروبار میں نقصان اور گھر کی ٹینشن نے اس کے اعصاب شل کر رکھے تھے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سفیر کے رونے کی آواز نے اس کے غصے کو ہوا دے دی۔ رخسار سفیر کو گود میں لیے ٹہل رہی تھی اور اسے بوتل سے دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بچہ شاید ماں کی گرمی اور قربت چاہتا تھا۔ وہ چپ نہیں ہو رہا تھا۔ تیمور نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے غسیلی نظروں سے رخسار کو دیکھا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ رخسار سہم گئی۔ وہ بھوکا ہے سرکار، تو پلاؤ اسے۔ تیمور دھاڑا۔ اس نے آگے بڑھ کر رخسار کے ہاتھ میں موجود بوتل دیکھی اور اسے چھین کر دور پھینک دیا۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز گونجی اور سفیر ڈر کر اور زور سے رونے لگا۔ میں نے تم سے نکاح اس پلاسٹک کی بوتل کے لیے نہیں کیا تھا۔ تیمور نے رخسار کے دونوں بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ رخسار کی چیخ نکل گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب تھے۔ تیمور کی تیز سانسیں رخسار کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ تم کیسی ماں ہو ہاں؟ تیمور کی آنکھوں میں نفرت اور درد کا طوفان تھا۔ تم نے اپنی بیٹی کو بھی ایسے ہی مار دیا ہوگا بھوکا، تبھی وہ مر گئی، اور اب میرے بیٹے کو مارنا چاہتی ہو؟ رخسار کے آنسو تیمور کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ نہیں سرکار،
ایسا مت کہیں خدا کے لیے، میں کوشش کر رہی ہوں۔ کیسی کوشش؟ تیمور نے اسے دھکا دیا۔ رخسار دیوار سے جا ٹکرائی۔ مجھے تمہارے بہانے نہیں سننے، مجھے میرا بیٹا صحت مند چاہیے۔ اگر کل تک تم نے اسے وہ نہ دیا جس کا وہ حقدار ہے تو میں بھول جاؤں گا کہ تم عورت ہو اور میں مرد۔ تیمور کا غصہ دراصل اس کی اپنی بے بسی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ ہر محاذ پر ہار رہا ہے۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ باہر نکلو، میری نظروں سے لے جاؤ، اسے صوفے پر اور سلاؤ، مجھے اس کی رونے کی آواز نہ آئے۔ رخسار روتے ہوئے سفیر کو لے کر صوفے کی طرف سمٹ گئی۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، سفیر کو اپنے سینے سے لگائے رکھا تاکہ اسے ماں کی دھڑکن سنائی دیتی رہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ تیمور کے خوف سے یا رخسار کے آنسوؤں کی نمی سے سفیر واقعی پرسکون ہو کر سو گیا۔ آدھی رات کے کسی پہر تیمور کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں مدھم لائٹ چل رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی تو نظر سامنے صوفے پر پڑی۔ رخسار بیٹھی ہوئی سو گئی تھی، اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی اور سفیر اس کے سینے پر سر رکھے اس کے دوپٹے کو مٹھی میں جکڑے سو رہا تھا۔ یہ ایک مکمل اور خوبصورت منظر تھا، ماں اور بیٹا۔ تیمور کا دل جو نفرت کی آگ میں جل رہا تھا ایک لمحے کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسے رخسار کے چہرے پر وہ معصومیت نظر آئی جو کسی مکار عورت کے چہرے پر نہیں ہو سکتی۔ اس کے گالوں پر سوکھے ہوئے آنسوؤں کے نشان تھے۔ کون ہو تم رخسار؟ تیمور نے خود کلامی کی۔ ایک ظالم ماں یا ایک مجبور لڑکی؟ تمہاری آنکھیں کچھ اور کہتی ہیں اور تمہارے کرتوت کچھ اور۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب گیا۔ اس کا جی چاہا اسے جگا کر بستر پر لٹا دے، لیکن پھر اپنی انا کے خول میں واپس چلا گیا۔ اس نے پاس پڑی ہوئی ایک شال اٹھائی اور آہستہ سے، بہت آہستہ سے رخسار اور سفیر کے اوپر ڈال دی۔ اس عمل کے دوران اس کا ہاتھ غلطی سے رخسار کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ ایک کرنٹ سا دونوں کے وجود میں دوڑ گیا۔ رخسار نیند میں کسمسائی لیکن جاگی نہیں۔ تیمور نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا، جیسے آگ کو چھو لیا ہو۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور واپس اپنے بستر پر لیٹ گیا، لیکن اب اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اسے بار بار وہ لمس محسوس ہو رہا تھا جو سرد مہری کے باوجود ایک عجیب سی تپش چھوڑ گیا تھا۔ یہ نفرت اور کشش کی جنگ تھی، اور تیمور شاہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس جنگ میں ہارنے والا ہے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ شاہ حویلی کے معمولات بظاہر وہی تھے، لیکن اندرونی فضا میں ایک عجیب سی کھچاؤ موجود تھی۔ رخسار نے خود کو مکمل طور پر ننھے سفیر کے لیے وقف کر دیا۔ وہ راتوں کو جاگتی، اسے سینے سے لگاتی اور بوتل سے ہی صحیح مگر اپنی محبت کی مٹھاس سے اس کی پرورش کر رہی تھی۔ سفیر اب اسے پہچاننے لگا تھا اور اس کی گود میں آتے ہی سکون پاتا، لیکن تیمور شاہ کا رویہ بدلا نہیں تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا اور سفیر کے ہاتھ میں بوتل دیکھتا، اس کا پارا چڑھ جاتا۔ ایک شام تیمور جلدی گھر آ گیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ رخسار سفیر کو فیڈر پلا رہی ہے۔ تیمور کے چہرے پر ناگواری کے سائے لہرا گئے۔ وہ تیز قدموں سے ان کے پاس آیا۔ اب بھی وہی بوتل؟ تیمور نے طنزی انداز میں کہا۔ اس کا لہجہ نشتر کی طرح چبھنے والا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم نے قسم کھا رکھی ہے میرے بیٹے کو ماں کا دودھ نصیب نہ ہو۔ رخسار نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائی۔ نہیں سرکار، ایسی بات نہیں ہے، میں کوشش کرتی ہوں مگر بس۔ تیمور نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ بہانے مت بناؤ، سچ تو یہ ہے کہ تم جیسی عورتیں جو اپنے پہلے بچے کو چھوڑ کر آ سکتی ہیں، انہیں ممتا کا مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تم ایک خود غرض عورت ہو۔ رخسار یہ الفاظ رخسار کے دل کو چیر گئے۔ وہ ایک کنواری لڑکی تھی جس نے کبھی ممتا کا اصل تجربہ نہیں کیا، مگر سفیر کے لیے اس کے دل میں جو جذبات تھے وہ کسی سگی ماں سے کم نہ تھے۔ وہ ہونٹ بیچ کر رہ گئی۔ آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر گرنے ہی والے تھے کہ اس نے چہرہ موڑ لیا۔ تیمور اسے خاموش دیکھ کر یا شاید اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی اذیت دیکھ کر مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کی تلخ باتیں فضا میں زہر گھول گئیں۔ اسی رات حویلی پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ تیمور کی آنکھ پیاس کی وجہ سے کھل گئی۔
وہ پانی پینے کے لیے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ رخسار اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ اس کی نظر بالکنی کے کھلے دروازے پر پڑی جہاں چاندنی چھنی ہوئی آ رہی تھی۔ وہاں ایک سایہ نظر آیا۔ تیمور بے اختیار اس طرف بڑھا۔ رخسار بالکنی میں کھڑی سفیر کو کندھے سے لگائے آہستہ آہستہ جھول رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے کھلے بالوں کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ بہت دھیمی اور درد بھری آواز میں لوری گنگنا رہی تھی۔ چندہ ہے تو، میرا سورج ہے تو، میری آنکھوں کا تارا ہے تو۔ تیمور دروازے کی اوٹ میں رک گیا۔ اس نے آج تک رخسار کو صرف ڈرایا ہوا یا روتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس وقت چاندنی میں نہایا ہوا اس کا چہرہ کسی دیوی کا لگ رہا تھا۔ اس کی آواز میں جو درد اور مٹھاس تھی وہ سیدھی تیمور کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ رخسار گاتے گاتے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو سفیر کے ننھے گالوں پر گر رہے تھے۔ تیمور کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اگر یہ عورت اتنی ہی بری اور مکار ہے تو اس کے آنسو اتنے سچے کیوں لگتے ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ انجانے میں اس کے دل میں رخسار کے لیے جو نفرت تھی وہ مدھم پڑنے لگی اور اس کی جگہ ایک عجیب سی کشش اور ہمدردی نے لے لی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے آنسو پونچھنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر اس کی آنکھوں میں اتنا ویرانہ کیوں ہے، لیکن اس کی انا نے پھر اسے روک دیا۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ آیا اور بستر پر لیٹ گیا، مگر رخسار کی وہ سریلی اور اداس لوری ساری رات اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول قدرے پرسکون تھا۔ تیمور اخبار پڑھ رہا تھا اور شائستہ بیگم چائے پی رہی تھی۔ رخسار کچن سے چائے کی ٹرے لے کر آ رہی تھی کہ تبھی حویلی کا پرانا خادم بابا رحمت گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ بیگم صاحبہ غضب ہو گئے۔ بابا رحمت نے سانس پھولتے ہوئے کہا۔ شائستہ بیگم نے چائے کا کپ رکھا۔ کیا ہوا بابا، خیریت ہے؟ وہ گاؤں میں چوپال پر ایک آدمی آیا ہے، نام اس کا سلیم چودھری ہے۔ سلیم چودھری کا نام سنتے ہی رخسار کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور چائے کے کپ پلیٹ میں بجنے لگے۔ بابا رحمت نے بات جاری رکھی۔ بڑا ہی بدمعاش قسم کا آدمی لگتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لڑکی کی تصویر ہے اور وہ ہر کسی کو دکھا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، شادی کی رات زیورات چوری کر کے بھاگ گئی ہے۔ اور بابا رحمت نے ایک لمحے کو توقف کیا اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تصویر والی لڑکی بالکل ہماری چھوٹی بیگم جیسی لگتی ہے۔ چھمپاک! رخسار کے ہاتھوں سے ٹرے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ چینی کے کپ ٹوٹنے کی آواز دھماکے کی طرح گونجی۔ گرم چائے اس کے پیروں پر گری لیکن اسے ہوش نہیں تھا۔ اس کا رنگ ایسے سفید پڑ گیا جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ تیمور نے چونک کر اخبار نیچے کیا اور رخسار کو دیکھا۔ اس نے رخسار کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا جو موت کو سامنے دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوا رخسار؟ تیمور نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ اس کی نظریں رخسار کے لرزتے وجود پر جمی تھی۔ تم اتنی ڈر کیوں گئی؟ کیا تم جانتی ہو سلیم چودھری کو؟ رخسار کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی جو اس بات کا اعلان تھی کہ اس کا ماضی اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کی پناہ گاہ تک پہنچ چکا ہے۔ تیمور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شک کے سائے اب یقین میں بدل رہے تھے کہ رخسار کی کہانی میں کچھ تو ایسا ہے جو وہ چھپا رہی ہے۔ ٹوٹے ہوئے کپوں کی کرچیاں فرش پر بکھری ہوئی، بالکل رخسار کے بکھرے ہوئے حواس کی طرح۔ گرم چائے اس کے پیروں کو جلا رہی تھی لیکن خوف کی ٹھنڈک اس کے پورے وجود میں سرایت کر چکی تھی۔ تیمور سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس کا قد کاٹ اور غسیلی نگاہیں رخسار پر ایک بھاری سایہ ڈال رہی تھی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے رخسار، تیمور کی آواز گونجی۔ تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں اور اس سلیم چودھری کا نام سن کر تمہارا رنگ کیوں فک ہوا؟ شائستہ بیگم نے مداخلت کی۔ تیمور کیا کر رہے ہو؟ بچی ڈر گئی ہے، شاید کمزوری کی وجہ سے ہاتھ سلپ ہو گیا ہوگا۔ تم اسے کیوں دبا رہے ہو؟ رخسار نے لرزتے ہونٹوں سے جھوٹ کا سہارا لیا۔ جی بیگم صاحبہ، مجھے چکر آ گیا تھا، میں کسی چودھری کو نہیں جانتی۔ تیمور نے گہری اور شک سے بھرپور نظر اس کے جھکے ہوئے چہرے پر ڈالی۔
وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور اس کی آنکھوں کی وحشت بتا رہی تھی کہ وہ کسی گہرے راز کو چھپا رہی ہے۔ صاف کرو اسے، تیمور نے سرد لہجے میں حکم دیا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے رخسار کو جس طرح دیکھا تھا اس سے واضح تھا کہ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ وہ سارا دن رخسار کے لیے عذاب بنا رہا۔ اسے ہراہٹ پر لگتا کہ سلیم چودھری اندر آ جائے گا یا تیمور اسے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ رات کے وقت کمرے میں ہو کا عالم تھا۔ رخسار سفیر کو سلا چکی تھی اور اب کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو گھو رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور تیمور اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازے کو لاک کیا۔ چٹکنے کی آواز رخسار کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ تیمور کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ سیدھا رخسار کی طرف بڑھا۔ رخسار پیچھے ہٹتی یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ بھاگنا بند کرو رخسار۔ تیمور نے اسے دونوں بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ رخسار کو اس کے مہنگے کولون کی خوشبو اور اس کے جسم کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ آج مجھے سچ بتا دو، تیمور نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ دھمکی امیز کم اور پر اسرار سے آتا تھا۔ وہ آدمی کون ہے اور تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ رخسار کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ تیمور کی قربت اس کے حواس مختل کر رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اپنے شوہر کے اتنے قریب تھی اور خوف کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی لہر بھی اس کے جسم میں دوڑ رہی تھی۔ میں نے بتایا تو تھا، میں نہیں جانتی۔ رخسار نے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ تیمور نے اس کی تھوڑی کو انگلی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی مسز تیمور شاہ، تم کانپ رہی ہو۔ کیوں؟ مجھ سے ڈرے ہو یا اس سچ سے؟ تیمور کی نظریں اس کے گلابی ہونٹوں اور بھیگی ہوئی پلکوں پر جم گئی۔ اس لمحے غصہ کہیں پیچھے رہ گیا تھا اور ایک شدید رومانوی کھچاؤ نے دونوں کو جکڑ لیا۔ تیمور کا دل چاہا کہ وہ اس کے خوف کو ختم کر دے، لیکن اس کی انا اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر رخسار کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میں جانتا ہوں کہ تم کوئی عام عورت نہیں ہو۔ تمہاری یہ معصومیت، یہ حیا، یہ کسی گنہگار عورت کی نہیں ہو سکتی۔ پھر تم کیوں چھپا رہی ہو؟ مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ اس کے الفاظ اور سانسوں کی گرمی نے رخسار کو پگھلا کر رکھ دیا۔ اس کا جی چاہا کہ سب کچھ بتا دے کہ وہ کنواری ہے، پاک ہے اور صرف پناہ کی تلاش میں ہے۔ وہ تیمور کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلنا چاہتی تھی، مگر اس کے ہاتھوں میں جان نہیں رہی۔ تیمور نے محسوس کیا کہ رخسار کی مزاحمت دم توڑ رہی ہے۔ اس نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی، جس سے رخسار اس کے سینے سے مزید لگ گئی۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھی۔ اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا، تیمور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو میں خود پتہ لگا لوں گا، اور یاد رکھنا اگر مجھے باہر سے پتہ چلا تو وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے اچانک رخسار کو چھوڑ دیا۔ رخسار لمبی لمبی سانسیں لینے لگی، جیسے وہ ڈوبتے ڈوبتے بچی ہو۔ تیمور نے اسے ایک آخری گہری نظر دیکھا، جس میں تنبیہ کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی طلب بھی تھی۔ کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس، یہ کہہ کر وہ بستر پر لیٹ گیا، لیکن کمرے کی فضا میں ابھی بھی اس غربت کا نشہ اور خوف کی لرزش باقی تھی۔ رخسار جانتی تھی کہ کل کا سورج اس کی زندگی کا فیصلہ کن سورج ہوگا۔ اگلا دن رخسار کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ تیمور کی دی ہوئی مہلت ختم ہونے کو تھی اور باہر سلیم چودھری کی موجودگی کی خبر نے اس کے حواس باختہ کر رکھے تھے۔ وہ سارا دن ایک زندہ لاش کی طرح حویلی میں پھرتی رہی۔ ہر بار جب دروازے پر دستک ہوتی، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہوئے آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ یہ طوفان باہر بھی تھا اور حویلی کے اندر بھی۔ رخسار نے فیصلہ کر لیا تھا، اگر وہ یہاں رہی تو سچ سامنے آ جائے گا، اور تب شاید تیمور اسے پولیس کے حوالے کر دے یا سلیم چودھری کے۔ اس نے سوچا اس سے پہلے کہ وہ ذلیل ہو کر نکالی جائے، وہ خود چلی جانا چاہیے۔ رات کے اس پہر جب سب سو چکے تھے، رخسار نے نم آنکھوں سے ننھے سفیر کو دیکھا جو پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس نے جھک کر دیوانہ وار اس کے ماتھے اور گالوں کو چوما۔ مجھے معاف کر دینا میرے بچے، میں تمہاری ماں بننے کا ناٹک تو کر سکتی ہوں، مگر تمہاری تقدیر نہیں بن سکتی۔
اس نے اپنے چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ ابھی وہ راہداری کے وسط میں پہنچی تھی کہ بجلی کی کڑک کے ساتھ سامنے ایک بھاری سایہ نمودار ہوا۔ رخسار کے قدم جم گئے۔ تیمور شاہ! وہ غضبناک نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آسمانی بجلی سے زیادہ چمک اور غصہ تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تیمور کی آواز دھیمی تھی مگر اتنی سرد کہ رخسار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں رخسار کے الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ تیمور نے ایک ہی جست میں فاصلہ مٹایا اور اس کا بازو سختی سے جکڑ لیا۔ تمہیں کیا لگا تم میری اجازت کے بغیر اس گھر سے، میری زندگی سے ایسے ہی نکل جاؤ گی چوروں کی طرح؟ اس نے رخسار کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے واپس کمرے میں دھکیلا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کمرے میں حبس بڑھ گیا تھا۔ تیمور نے بیگ اس کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینک دیا۔ رخسار خوف سے کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی کمر بند دروازے سے جا لگی۔ تیمور شیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھ کر رخسار کو اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے کل کیا کہا تھا تم سے؟ تیمور اس کے چہرے کے انتہائی قریب جھکا۔ اس کی گرم سانسیں رخسار کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے رخسار کا دل بے ترتیب ہو رہا تھا۔ مجھے سچ چاہیے رخسار، اور تم بھاگ رہی ہو؟ بھاگتا وہ ہے جو چور ہو۔ رخسار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے جانے دے سرکار، میں اس گھر کے قابل نہیں ہوں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ تیمور نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ رخسار کی بھیگی ہوئی پلکیں اور کپکپاتے سرخ ہونٹ دیکھ کر تیمور کا غصہ ایک دم ایک انجانی جذباتیت میں بدلنے لگا۔ وہ اس عورت سے نفرت کرنا چاہتا تھا مگر اس لمحے وہ اسی دنیا کی سب سے حسین اور پرکشش حقیقت لگ رہی تھی۔ تم میرے قابل نہیں ہو یا میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا۔ تیمور نے سرگوشی کی۔ اس کا لہجہ اب سخت نہیں بلکہ ایک سحر زد شخص کا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا انگوٹھا رخسار کے ہونٹ کے کنارے پر پھیرا جہاں ایک آنسو آ کر رکا۔ اس لمس نے رخسار کے پورے وجود میں آگ لگا دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ تیمور نے اسے اتنی نرمی اور شدت سے چھوا تھا۔ رخسار نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے ایک عجیب سی طلب نظر آئی۔ تیمور صاحب! رخسار نے کمزور آواز میں اسے پکارا۔ شش! تیمور نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ آج کوئی جھوٹ نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ تیمور کا چہرہ مزید قریب آیا۔ اس کی آنکھیں رخسار کی آنکھوں سے ہٹ کر اس کے ہونٹوں پر مرکوز تھی۔ حویلی کے مالک کا تکبر اس لڑکی کی معصومیت کے آگے گھٹنے ٹیک رہا تھا۔ تمہاری یہ آنکھیں، یہ اتنی پاک کیوں ہیں؟ اگر تم گنہگار ہو، تیمور بڑبڑایا، تمہارا یہ جسم کام کیوں رہا ہے؟ اگر تم مردوں کو بہکانے والی عورت ہو، بتاؤ مجھے۔ وہ جذبات کی روح میں بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنا ماتھا رخسار کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ دونوں کی سانسیں ایک کھو رہی تھی۔ رخسار کی آنکھیں بند ہو گئی۔ وہ اس غربت کے بوجھ سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی لمحے تیمور کے سینے میں چھپ جائے اور کبھی باہر نہ نکلے۔ بولو رخسار! تیمور نے اس کے کان کے پاس لب رکھ دیے۔ تم کون ہو؟ میری بیوی یا صرف ایک فریب؟ اس نے نرمی سے رخسار کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ رخسار کا جسم تیمور کے مضبوط وجود سے ٹکرایا۔ باہر بادل زور سے گرجا لیکن کمرے میں موجود طوفان اس سے کہیں بڑا تھا۔ رخسار نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ اگر میں سچ بتا دوں تو آپ مجھے مار ڈالیں گے۔ تیمور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی گرفت اب بھی مضبوط تھی لیکن اس میں درندگی نہیں، ملکیت کا احساس تھا۔ مار تو تم نے مجھے ویسے ہی دیا ہے، اپنی خاموشی سے۔ تیمور نے جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں وقت تھم گیا۔ یہ نفرت اور محبت کے سنگم کا پہلا قطرہ تھا، لیکن اس سے پہلے وہ مزید آگے بڑھتا، اچانک سفیر کے رونے کی آواز نے اس طلسم کو توڑ دیا۔ دونوں ہڑبڑا کر الگ ہوئے۔ تیمور کا سانس پھولا ہوا تھا اور رخسار کا چہرہ سرخ تھا۔ تیمور نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ وہ چند لمحوں کے لیے اپنی انا اور اصول بھول گیا تھا۔ وہ غصے اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت میں مڑا۔ بچے کو سنبھالو، اس نے بھاری آواز میں کہا، لیکن یاد رکھنا رات ابھی باقی ہے اور میرا سوال وہیں کھڑا ہے۔
صبح ہونے سے پہلے مجھے جواب چاہیے، ورنہ میں وہ کروں گا جو مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ وہ تیز قدموں سے بالکنی کی طرف نکل گیا تاکہ بارش کی ٹھنڈک اسے اپنے سلگتے ہوئے جذبات کو ٹھنڈا کر سکے، جبکہ رخسار وہیں دروازے کے ساتھ لگی اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، جو اب خوف سے نہیں بلکہ ایک نئے اور انوکھے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر حویلی کے در و دیوار پر ایک پر اسرار خاموشی طاری تھی۔ بالکنی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا بھی کمرے میں موجود تپش کو کم کرنے میں ناکام تھی۔ تیمور شاہ بالکنی سے واپس مڑا تو اس کے چہرے پر اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی جنونیت اور فیصلہ کن تاثرات تھا۔ رخسار دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی، اس کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ تیمور نے آہستگی سے دروازے کی کنڈی لگائی۔ کلک کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح رخسار کے اعصاب پر لگی۔ تیمور نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی چال میں ایک ایسا روب اور تمکنت تھی جس نے رخسار کو وہیں منجمد کر دیا۔ میں نے کہا تھا نا رخسار، رات ابھی باقی ہے۔ تیمور کی آواز بھاری اور نشیلی تھی۔ تم بھاگ سکتی ہو، جھوٹ بول سکتی ہو، مگر میری نظروں سے نہیں بچ سکتی۔ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ رخسار کو اس کے سینے کی حرارت اپنے وجود میں منتقل ہوتی محسوس ہوئی۔ رخسار نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر دیوار نے راستہ روک دیا۔ سرکار پلیز مجھے جانے دیں۔ رخسار کی آواز کانپ رہی تھی۔ تیمور نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا اور دوسرا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ اس کا انگوٹھا نرمی سے اس کے لبوں کو چھو رہا تھا۔ کیوں جانے دوں؟ تیمور نے سرگوشی کی۔ تم میری بیوی ہو، یہ میرا کمرہ ہے اور وہ سامنے میرا بستر ہے، پھر یہ اجنبیت کیوں؟ تیمور نے انگلیاں اس کے گال سے ہوتی ہوئی اس کی گردن کی طرف سرکائے۔ رخسار کا سانس رک گیا۔ یہ لمس اس کے لیے نیا تھا، بالکل انجانا اور خوفناک حد تک پرکشش۔ تم کہتی ہو تم ایک بچی کی ماں ہو؟ تیمور نے جھک کر اس کے کان کے پاس کہا۔ اس کی گرم سانسیں رخسار کی گردن کو جھلسا رہی تھی۔ تو پھر میرے چھونے پر یوں کام کیوں رہی ہو، جیسے کسی مرد نے تمہیں آج تک ہاتھ نہ لگایا ہو؟ رخسار نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ رہی تھی۔ تیمور کا ہاتھ اب اس کی گردن کی پشت پر تھا اور اس نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ رخسار کا سر تیمور کے سینے سے جا لگا۔ تیمور صاحب نہیں، رخسار نے کمزور سی مزاحمت کی، لیکن تیمور آج رکنے والا نہیں تھا۔ وہ اس راز کو پانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھا، اور ساتھ ہی اس کشش کے ہاتھوں مجبور بھی تھا جو اس مقناطیس کی طرح کھینچ رہی تھی۔ اس نے رخسار کے بالوں کو ایک طرف ہٹایا، اپنی پیشانی اس کے کندھے پر رکھ دی، پھر اس نے نرمی سے مگر شدت کے ساتھ اپنے گرم لب رخسار کی نازک گردن پر رکھ دیے۔ اس سے لمس کا ہونا تھا کہ رخسار سیماب کی طرح تڑپ اٹھی۔ ایک زوردار جھرجھری اس کے پورے بدن میں دوڑ گئی۔ یہ رد عمل کسی ایسی عورت کا نہیں ہو سکتا جو پہلے سے شادی شدہ ہو یا ماں بن چکی ہو۔ یہ ایک کنواری لڑکی کا خوف اور حیا تھی جو پہلی بار کسی مرد کے لمس سے آشنا ہو رہی تھی۔ اس کے منہ سے ایک بے ساختہ سسکی نکلی۔ تیمور نے اس کپکپاہٹ کو محسوس کیا۔ اس نے سر اٹھایا اور رخسار کی آنکھوں میں دیکھا جو اب آنسوؤں سے لبریز تھی۔ وہ شدید حیرت زدہ تھا۔ اس کا تجربہ اسے بتا رہا تھا کہ یہ وہ لڑکی نہیں جو یہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ تمہارا جسم تمہاری زبان کا ساتھ نہیں دے رہا رخسار۔ تیمور نے اب کی بار اسے دونوں بازوؤں سے تھام لیا اور اپنے مزید قریب کیا۔ بتاؤ مجھے، کیا کھیل کھیل رہی ہو تم؟ وہ پھر سے اس کی طرف جھکا۔ اس بار اس کا ارادہ اس کے ہونٹوں کو تسخیر کرنے کا تھا۔ وہ اس پر اپنا پورا حق جتانا چاہتا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کب تک جھوٹ کے پردے میں چھپی رہے گی۔ اس نے رخسار کو خود میں بھیج لیا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ شوہر کیا ہوتا ہے، تیمور نے کہا اور اسے بیڈ کی طرف دھکیلا نہیں بلکہ بازوؤں میں اٹھانے کے انداز میں جھکا۔ اس لمحے رخسار کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس کی عزت، اس کی حیا اور اس کا خوف سب ایک ساتھ چیخ اٹھے۔ اس نے پوری طاقت سے تیمور کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلا۔ نہیں، رک جائے، خدا کے لیے رک جائے، وہ چیخی۔ تیمور ٹھٹک کر رک گیا۔ رخسار فرش پر گھٹنوں کے بل گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں چھوا، میں نے کبھی کسی بچے کو جنم نہیں دیا، میں کنواری ہوں، خدا کی قسم میں پاک ہوں۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ تیمور شاہ جو غصے اور جذبات کے طوفان میں گھرا ہوا پتھر ہو گیا۔ اس کے کانوں میں کنواری ہوں کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ حیرت اور بے یقینی کے عالم میں 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز بامشکل نکلی۔ رخسار نے روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ہاں میں جھوٹی ہوں، میں نے پناہ لینے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، میرے چچا مجھے سلیم چودھری کو بیچ رہے تھے، میں اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگی تھی۔ اس نے فرش پر سر رکھ دیا جیسے سزائے موت کی منتظر ہو۔ مجھے لگا اگر میں کہوں گی کہ میں ایک ماں ہوں تو آپ مجھے کام پر رکھ لیں گے۔ میں سفیر کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی کیونکہ میں تو خود ابھی بچی ہوں۔ تیمور کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، جب وہ اسے بوتل چھین کر ڈانٹتا تھا، جب اس پر تانے کستا تھا کہ وہ کیسی ماں ہے، اور وہ خاموشی سے سہ لیتی۔ اسے آج اپنی درندگی، اپنے شک اور اپنے الفاظ پر شدید گھن آئی۔ اس نے جس لڑکی کو بد چلن اور مکار سمجھا، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کانٹوں پر چل رہی تھی۔ اٹھو، تیمور نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا صرف اپنی عزت بچانے کے لیے؟ رخسار ابھی بھی فرش پر سسک رہی تھی۔ آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں یا گھر سے نکال دیں، لیکن خدا کے لیے سلیم چودھری کو مت دیجیے گا، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ تیمور نے اس لڑکی کو دیکھا جو ابھی چند لمحے پہلے اس کے بستر کی زینت بننے والی تھی، مگر اب وہ اس کی نظر میں دنیا کی سب سے معزز اور مظلوم ہستی بن چکی تھی۔ اس کے دل میں جو نفرت تھی وہ پچھتاوے کے سیلاب میں بہہ گئی، اور اس کی جگہ ایک نئی سچی اور بے لوث محبت نے لے لی۔ اسے احساس ہوا کہ رخسار کے جسم کا وہ رد عمل، وہ کانپنا، وہ تڑپنا، وہ سب سچ تھا۔ تیمور اپنی جگہ سے اٹھا اور رخسار کے پاس فرش پر بیٹھا گیا۔ اس نے نرمی سے انتہائی احترام کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے رخسار۔ تیمور کی آواز میں اب صرف نمی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے ہیرے کو پتھر سمجھ کر ٹھکرایا۔ رخسار نے حیرت سے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تیمور کی آنکھوں میں اب بس ہوس نہیں تھی بلکہ وہ عزت اور تحفظ تھا جس کے لیے وہ در در بھٹکتی تھی۔ اگلی صبح حویلی کے دروازے پر شور و غل تھا۔ سلیم چودھری اپنے غنڈوں کے ساتھ پہنچ چکا تھا اور شائستہ بیگم سے رخسار کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ رخسار خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی لاؤنج کے پردے کے پیچھے چھپی تھی۔ وہ میری منگیتر ہے بیگم صاحبہ، بھاگی ہے میرے گھر سے، حوالے کریں اسے۔ سلیم چودھری کی کریحہ آواز گونجی۔ اس سے پہلے شائستہ بیگم کچھ بولتی، تیمور شاہ کسی پہاڑ کی طرح اس کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو چودھری۔ تیمور کی دھاڑ سے سلیم چودھری سہم گیا۔ جس عورت کا تم نام لے رہے ہو وہ اس حویلی کی عزت اور میری نکاحی بیوی مسز رخسار تیمور شاہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اگر تم نے دوبارہ اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، تیمور نے پسٹل نکال کر سلیم کے ماتھے پر رکھ دی، تمہیں زندہ زمین میں کاٹ دوں گا، دفع ہو جاؤ۔ سلیم چودھری تیمور کا یہ جلال اور موت کو اتنا قریب دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا۔ باہر کا طوفان تھم گیا مگر اب وقت تھا اندر کے موسم بدلنے کا۔ تیمور واپس مڑا۔ اس نے لرزتی ہوئی رخسار کا ہاتھ تھاما اور اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں پہنچ کر تیمور نے دروازہ لاک کیا۔ رخسار ابھی بھی سہمی ہوئی دروازے کے ساتھ لگی کھڑی۔ تیمور نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اسے بیڈ کے کنارے بٹھایا۔ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے رخسار۔ تیمور اس کے قدموں میں قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں تمہارا مجرم ہوں، میں نے ایک پاکیزہ موتی کو کنکر سمجھا، مجھے معاف کر دو۔ رخسار نے بھیگی پلکوں سے اپنے مسیحا کو دیکھا۔ آپ نے مجھے عزت دی، اپنا نام دیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تیمور نے اس کے ہاتھوں کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔
اس نرم اور گرم لمس نے رخسار کے جسم میں ایک میٹھی سی لہر دوڑا دی تھی۔ صرف نام نہیں رخسار، تیمور نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کی شمع جل رہی تھی۔ میں تمہیں اپنا دل، اپنی روح اور اپنا آپ دینا چاہتا ہوں۔ تیمور آہستہ سے اٹھا اور رخسار کے برابر بیٹھ گیا۔ اس نے رخسار کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ رخسار کا سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا۔ اس کا دل کسی ننھے پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب ان کے درمیان کوئی پردہ، کوئی جھوٹ باقی نہیں رہا۔ تیمور کا چہرہ اس کے قریب آیا۔ رخسار نے حیا سے آنکھیں بند کر لی۔ تیمور نے سب سے پہلے اس کی بند پلکوں کو چوما۔ رخسار کے لبوں سے ایک دبی ہوئی آہ نکلی، ڈرو مت۔ تیمور نے اس کے کان کے لوح کو اپنے لبوں سے چھوا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ اس سرگوشی اور قربت نے رخسار کے حواس معطل کر دیے۔ اس کا جسم تیمور کے ہر لمس پر یوں پگھل رہا تھا جیسے موم۔ تیمور نے اسے آہستگی سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر جھک گیا۔ جب تیمور کے مضبوط بازوؤں سے اسے گھیرا تو رخسار کے منہ سے بے اختیار سسکیاں نکلی۔ یہ سسکیاں دکھ کی نہیں بلکہ اس شدید جذبے اور سپردگی کی تھی جو وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی۔ میری طرف دیکھو رخسار، تیمور نے کہا۔ رخسار نے شرم سے بھوجل آنکھیں کھولی۔ تیمور کی نظروں میں بے پناہ محبت اور طلب تھی۔ اس نے جھک کر رخسار کے کپکپاتے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا۔ یہ ایک طویل اور گہرا لمس تھا جس نے رخسار کے روح تک کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ ایک اناڑی لڑکی تھی۔ اس نے بے خودی میں اپنے ہاتھ تیمور کی گردن میں ڈال دیے۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور جسم تیمور کی باہوں میں مچل رہا تھا۔ تیمور، اس نے سانس لیتے ہوئے بامشکل اس کا نام پکارا۔ میں یہی ہوں، صرف تمہارا۔ تیمور نے اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ رخسار کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے اپنی انگلیاں تیمور کے بالوں میں پیوست کر دی تھی۔ کمرے کی فضا ان کی محبت کی تپش، رخسار کی مدھم آہوں اور تیمور کی بھاری سانسوں سے مہک اٹھی تھی۔ اس رات شاہ حویلی کے اس کمرے میں صرف دو جسم نہیں ملے تھے بلکہ دو ٹوٹی ہوئی روحیں یکجان ہو گئی۔ تیمور نے اپنی محبت سے رخسار کے ہر زخم پر مرہم رکھا اور رخسار نے اپنی پاکیزگی اور وفا سے تیمور کی بنجر دنیا کو گلزار بنا دیا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سیدھی رخسار کے چہرے پر پڑی۔ رخسار کسمسا کر جاگی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے تیمور کو اپنا منتظر پایا۔ وہ تکیے پر کوہنی ٹکائے بڑی محبت اور انہماک سوئی ہوئی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ رخسار کو گزشتہ رات کی یاد آئی تو حیا کی سرخی اس کے گالوں پر پھیل گئی۔ اس نے شرما کر اپنا چہرہ کمبل میں چھپانا چاہا مگر تیمور نے مسکراتے ہوئے کمبل ہٹا دیا۔ اب چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، جانے تیمور۔ تیمور نے اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا۔ اب تم میری روح کا حصہ بن چکی ہو۔ رخسار نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھائی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے تیمور۔ بیگم صاحبہ، جب سچ پتہ چلے گا تو تیمور نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ تم فکر مت کرو، ماں کو منانا میرا کام ہے، چلو تیار ہو جاؤ۔ آج حویلی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا۔ ناشتے کی میز پر شائستہ بیگم خاموشی سے چائے پی رہی تھی۔ تیمور رخسار کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ یہ منظر شائستہ بیگم کے لیے نیا تھا۔ تیمور کے چہرے پر سالوں بعد وہ اطمینان اور خوشی نظر آ رہی تھی جو سعدیہ کے جانے کے بعد کھو گئی تھی۔ ماں، تیمور نے ان کے پاس آ کر کہا، مجھے آپ سے ایک سچ شیئر کرنا ہے۔ شائستہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تیمور نے رخسار کو اپنے پہلو میں کھڑا کیا اور اس کی ساری داستان، اس کی مجبوری، اس کی قربانی اور اس کی پاکیزگی کا سچ بیان کر دیا۔ یہ سن کر شائستہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اٹھی اور رخسار کے قریب گئی۔ رخسار ڈر کے مارے نظریں جھکائے کھڑی تھی مگر اگلے ہی پل شائستہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ میری بچی، تم نے اپنی عزت کے لیے کانٹوں کا سفر طے کیا اور میرے پوتے کو ماں بن کر پالا۔ شائستہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ آج سے تم اس گھر کی بہو نہیں، میری بیٹی ہو۔ رخسار کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اسے نہ صرف شوہر کی محبت ملی بلکہ سر پر ماں کا سایہ بھی نصیب ہو گیا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ حویلی کی ویرانیاں خوشیوں کے کہکہوں میں بدل گئی۔ تیمور اب وہ غسیلا اور سرد مہر انسان نہیں تھا بلکہ ایک محبت کرنے والا شوہر اور شفیق باپ بن چکا تھا۔
رخسار نے اپنی محبت اور خدمت سے حویلی کے ہر کونے کو روشن کر دیا۔ سفیر جو کبھی بھوک سے بلکتا اب صحت مند اور ہنستا مسکراتا بچہ بن گیا تھا۔ رخسار اور سفیر کے درمیان ایسا تعلق تھا کہ دیکھنے والے گمان نہیں کر سکتے کہ یہ اس کی سگی ماں نہیں ہے۔ کچھ مہینوں بعد موسم بہار کی ایک سہانی شام تھی۔ شاہ حویلی کے وسیع باغ میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تیمور اور رخسار سبز گھاس پر بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھے تھے۔ تیمور سفید شلوار قمیض میں ملبوس اور رخسار نے ہلکی گلابی رنگ کا جوڑا پہنا تھا جو اس کے نکھرے ہوئے روپ کو مزید اجاگر کر رہا تھا۔ ننھا سفیر ان کے قریب ہی گھاس پر لڑکھڑاتے قدموں سے چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بار بار گرتا اور پھر ہنس کر اٹھ کھڑا ہوتا۔ اچانک سفیر نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رخسار کی طرف ہلائے۔ ماں۔ سفیر کی توتلی زبان سے یہ لفظ نکلا تو فضا تھم گئی۔ رخسار کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سفیر کو گود میں اٹھا لیا اور اسے دیوانہ وار پیار کرنے لگی۔ میری جان، میرا بیٹا۔ رخسار کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تیمور بڑی محبت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کھسک کر رخسار کے قریب جگہ بنائی۔ دیکھا تم نے، خون کے رشتوں سے زیادہ احساس کے رشتے گہرے ہوتے ہیں، تیمور نے نرمی سے کہا۔ رخسار نے سفیر کو گود میں بٹھایا اور تیمور کی طرف دیکھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس حویلی میں جان بچانے کے لیے چھپتی پھر رہی ہوں وہی میری جنت بن جائے گی۔ تیمور نے رخسار کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش اور بے پناہ عشق تھا۔ تم ایک مسافر کی طرح پناہ لینے آئی تھی، لیکن تم اس حویلی کی ملکہ بن گئی۔ یہ جملہ سن کر رخسار کے لبوں پر ایک شرمیلی اور پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اطمینان سے اپنا سر تیمور کے کندھے پر رکھ دیا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی سنہری کرنیں ان تینوں پر پڑ رہی تھی۔ سفیر اپنی ماں کی گود میں اور باپ کے سائے میں محفوظ تھا، اور تیمور، رخسار ایک دوسرے کی پناہ میں۔ یہ ایک مکمل اور خوش و خرم خاندان کی تصویر تھی جو زمانے کی ہر تلخی کے بعد بالآخر اپنی منزل پا چکا تھا۔ دونوں اپنے مکمل ہوتے خاندان کو دیکھ کر مسکرا دی، اور یوں پناہ عشق کا یہ سفر ایک حسین موڑ پر آ کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔